السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہمارا جو لیکچر ہو رہا تھا وہ لیمٹ ایٹ انفینٹی تھا. تو آج اسی سے ریلیٹڈ ایکسرسائز کے کوشچنز ہیں. ایکسرسائز ہے آپ کے پاس 2.6. تو اس کے کوشچن جو سٹارٹ کیے جا رہے ہیں وہ ہیں یہ کوشچن نمبر 3 سے. بالکل سٹارٹنگ ویلیوز ہیں, بالکل ہی ایم سی کیوز ٹائپ کوشچنز ہیں. جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ فائنڈ دا لیمٹ آف ایچ فنکشن ایز ایکس اپروچز انفینٹی اینڈ ایکس اپروچز مائنس انفینٹی. تو وہ چاہے پلس انفینٹی ہو یا مائنس انفینٹی ہو, آپ کو پتہ ہے کہ لیمٹ جو ہے وہ زیرو کو ہی اپروچ ہو جاتی ہے. تو اس فنکشن کی اگر میں اس فنکشن کی لیمٹ لے لوں تو 2/انفینٹی لوں گا تو یہ زیرو ہو جائے گا. 0 - 3 آنسر جو ہے وہ -3 ہی رہ جائے گا. اگر آپ ایکس کی اپروچ جو ہے وہ مائنس انفینٹی کو کریں گے تو بھی یہ زیرو ہو جائے گا. تو 0 - 3 پھر -3 ہی آئے گا. ایسے ہی بیٹا اس کو دیکھ لو. اس میں بھی جس وقت ہم فنکشن کی لیمٹ لیں گے, لیمٹ ایکس اپروچز انفینٹی, ادھر بھی آپ لیمٹ اپلائی کریں گے تو یہ 2/انفینٹی آ رہا ہے. چاہے پلس انفینٹی رکھ دیں چاہے آپ مائنس انفینٹی رکھ دیں, دونوں صورتوں میں آنسر جو ہے وہ زیرو کو اپروچ ہو جائے گا اس رقم کا. تو یہ نمبر i-0 آنسر جو ہے وہ آپ کے پاس یہ کانسٹنٹ نمبر آ جائے گا. ایسے ہی یہ اس فنکشن کی لیمٹ ہم لے لیتے ہیں 1/2 + 1/x. 1/x مطلب 1/انفینٹی. 1/انفینٹی 0 ہو جائے گا تو 2 + 0 0, تو ایز اے ہول آنسر جو ہے وہ 1/2 آ جائے گا. ادھر کی لیمٹ آپ آ جائیں تو لیمٹ جس وقت لیں گے 1/8 - 5/x², لیمٹ اپروچ ہو جائے گی انفینٹی. 5/انفینٹی 0 ہو جائے گا تو 1/8 - 0 آنسر از 1/8. ادھر بھی آ جائیں, یہ بھی رقم انفینٹی سم تھنگ اوور انفینٹی سم تھنگ اوور انفینٹی, یہ دونوں رقمیں 0 ہو جائیں گی. آپ کے پاس کیا بچے گا -5/3. ایسے ہی بیٹا ادھر آ جائیں تو کیا بچے گا 3/4 آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو آگے یہ تو تھے بالکل ایک ایک سٹیپ کے کوشچنز, مطلب بائی انویسٹیگیشن. اگر آپ انویسٹیگیٹ کریں تو فوراً ان کے آنسرز آپ کے پاس آ جائیں گے. آگے جو یہ کوشچن ہے یہ ہے آپ کے پاس 9, یہ 10 اور یہ کوشچنز 11, 12 اور لیمٹس آف ریشنل فنکشن جو ہم نے لیکچر کے سٹارٹ میں نے آپ کو ریشنل فنکشنز کی لیمٹ کے بارے میں بتایا تھا. تو یہ وہی ریشنل فنکشنز کی لیمٹس ہیں. تو ابھی ان کے سلوشنز بھی آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں. اور ایسے ہی یہ بھی لیمٹ ایز ایکس اپروچز انفینٹی, اور یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہی ہیں یہ کوشچن سارے. ٹھیک ہو گیا. اور یہاں سے یہ والے جو شروع ہیں یہ ہیں لیمٹ 0 کو اپروچ ہو رہی ہے. تو اس کو ہم علیحدہ ایک لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں. تو آئیں اس کا میں سولوشن جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں. جی بیٹا, تو یہ جو ابھی آپ لوگوں کے سامنے میں نے سوال حل کیے تھے کہ ان کی جو لیمٹ ہے دونوں صورتوں میں, مطلب چاہے وہ پلس انفینٹی ہے چاہے وہ مائنس انفینٹی کو اپروچ ہو رہی ہے, دونوں صورتوں میں آنسر سیم ہے. ایسے ہی اس میں بھی وہی آنسر ہے, یہ سیم آنسر جو پلس انفینٹی سے اپروچ ہو رہا ہے یا مائنس انفینٹی کو اپروچ ہے, کیونکہ آنسر تو 0 ہی آنا تھا اس وجہ سے. ٹھیک ہوگی. تو آئیں آ گیا یہ کوشچن نمبر 9. اسٹیٹمنٹ ادھر ہے. اسٹیٹمنٹ اس نے یہ کہا تھا کہ سائن 2x/x کی لیمٹ فائنڈ کریں جب اس میں x جو ہے اپروچز ٹو انفینٹی ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. تو آئیں, ہمارے پاس ایک سینڈوچ تھیورم تھا جسے آپ نے ایف ایس سی میں ریڈ کیا ہوا تھا. وہ کیا تھا کہ اگر ایک فنکشن دو فنکشنز کے درمیان میں آ جائے, ایک فنکشن دو فنکشنز کے درمیان میں آ جائے
اور وہ جو دونوں جو ہیں ایکسٹریم فنکشنز جو ہیں یعنی لیفٹ سائڈ کا فنکشن اور رائٹ سائڈ کا فنکشن دونوں کی لیمٹ ایک سیم نمبر کو اپروچ ہو جائے تو سینٹر والے فنکشن کی لیمٹ کو فائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو لیمٹ ان ایکسٹریم فنکشنز کی یعنی ادھر والا اور ادھر والے فنکشن کی جو لیمٹ ہوگی وہی سینٹر والے فنکشن کی لیمٹ ہوگی. تو اس کو کہتے ہیں سینڈوچ تھیورم. فار ایگزامپل یہ سائن 2x اوور یہ جو سائن 2x ہے اکیلا ہی آپ لے جی پہلے سائن 2x لے لیں. سائن جو ہے نا سائن کی جو رینج ہے وہ -1 سے +1 ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اگر آپ ایف ایس سی میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ سائن کے اینگل میں کچھ بھی اینگل آ جائے سائن کی رینج یعنی سائن کی ویلیو جو ہے وہ -1 اور +1 کے اندر رہتی ہے یا میکسیمم ان کے ایکول آ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر ہم نے کیا کیا کہ یہ جو انیکوالٹی آپ کے پاس حاصل ہوئی ہے سائن 2x از لائز بٹوین -1 اینڈ +1 اس انیکوالٹی کو آپ نے کیا کیا پوری کو x پہ ڈیوائڈ کر دیا. ادھر والا ایک x کے پہ ڈیوائڈ ہو گیا, یہ بھی x پہ ڈیوائڈ ہو گیا, یہ بھی x پہ ڈیوائڈ ہو گیا. اور یوں x پہ ڈیوائڈ کرنے سے ہمارے پاس سینٹر میں ہمارا گیون فنکشن حاصل ہو گیا جو اس نے اسٹیٹمنٹ میں ہمیں دیا ہوا تھا. اب ہم کیا کریں گے, اس کی لیمٹ اپلائی کریں گے. تو لیمٹ اس نے کہا ہوا تھا کہ اپروچز ٹو انفینٹی ہے. تو بیٹا جس وقت آپ لیمٹ اپلائی کریں گے اس کی تو 1/∞ یہ بھی 0 ہو جائے گا, اس کی کریں گے 1/∞ یہ بھی 0 ہو جائے گا. چونکہ دونوں ایکسٹریم فنکشنز کی جو لیمٹ ہے وہ 0 آ رہی ہے تو سینٹر والے فنکشن کی لیمٹ بھی 0 ہو جائے گی بائی سینڈوچ تھیورم. ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی بیٹا یہاں پر آ جاؤ کاز تھیٹا اس کی بھی جو رینج ہوتی ہے نا وہ بھی -1 سے +1 ہوتی ہے. تو پہلے تو لکھا کاز تھیٹا از -1 سے +1 یہ ایک سٹیپ آئے گا. پھر اس کے بعد آپ پوری انیکوالٹی کو 3 تھیٹا پہ ڈیوائڈ کر دیں گے پوری کو. تو یہ ڈیوائڈ کرنے کا مقصد تھا کہ یہ ہمارا گیون فنکشن ہے, یہ 10ویں سوال کے اندر یہ گیون فنکشن تھا تو اس کی شکل ہمیں حاصل ہو گئی. تو ہم نے کیا کیا پھر ادھر والے فنکشن کی اور ادھر والے فنکشن کی ہم نے لیمٹ اپلائی کر دی. اب جو آنسر ان فنکشنز کا ہوگا وہی لیمٹ اس کی ہوگی. تو ان کے اندر آپ لیمٹ اپروچ کروا دیں سمتھنگ اوور انفینٹی 0 یہ بھی سمتھنگ اوور انفینٹی 0 ہو جائے گا. تو یوں آپ کے پاس چونکہ ایکسٹریم فنکشنز کی جو لیمٹ ہے وہ 0 ہو چکی ہے لہذا جو سینٹر میں جو فنکشن ہے اس کی لیمٹ آٹومیٹکلی 0 ہو جائے گی اور اسے کہتے ہیں بائی سینڈوچ تھیورم ہی یہ رزلٹ ہمیں حاصل ہو رہا ہے. آگے 11 ہے جی کوشچن. اگر آپ بیٹا اس میں لیمٹ کو رکھیں گے ٹھیک ہے فار ایگزامپل یہ آپ اس کے اندر لیمٹ کو رکھتے ہیں تو فار ایگزامپل ٹی انفینٹی سائن انفینٹی یہ بھی انفینٹی کاز ٹو انفینٹی تو انفینٹی اوور انفینٹی فارم آ رہی ہے تو جو کہ ان ڈٹرمینیٹ فارم ہوتی. اس لیے ہم اس میں لیمٹ رکھیں گے نہیں. ہم کیا کریں گے کہ اس میں سے وہ جو ویریبل ہے نا اسے ہم کامن نکالیں گے کامن. تو جس وقت آپ اس میں سے اسے کامن نکالیں گے تو ٹی کو تو ٹی اس میں تو ہے نہیں اور اس میں بھی نہیں ہے لہذا ٹی ان دونوں رقموں کے نیچے ڈیوائڈ ہو جائے گا. ادھر سے بھی میں اس ٹی کو کامن نکال لیتا ہوں تو ٹی اس میں سے نکل جائے گا اس کے نیچے ڈیوائڈ ہو جائے گا. تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان سٹیپس کو. اب میں جس وقت اس میں لیمٹ اپلائی کروں گا تو سمتھنگ اوور انفینٹی ٹھیک ہو گیا. اور ادھر سائن ٹی اوور ٹی یہ سائن ٹی کا آنسر تو ہے گا وہ تو -1 سے +1 رہتا ہے وہ تو انفینٹی نہیں ہوتا. انفینٹی اصل میں ایک ویری لارج اماؤنٹ ہے اس کے اندر لیکن سائن کے اینگل میں کچھ بھی رکھ دیا جائے آنسر جو ہے وہ -1 سے +1 سے آگے نہیں ہوتا. اس لیے اوپر تو آئے گا -1 یا +1
لیکن نیچے کیا آ رہا ہے انفینٹی، تو سم تھنگ اوور انفینٹی یہ بھی 0 ہو جائے گا۔ ایسے ہی کاز کا جو بھی ہے آنسر وہ بھی +1 سے -1 سے آگے نہیں ہوگا، تو نیچے جو ہے وہ انفینٹی ہوگا، سم تھنگ اوور انفینٹی 0 ہو جائے گا، لہٰذا یہ اور میں 0 ہوگی تو آنسر کیا آ گیا -1 اوپر +1 نیچے، تو ایز اے ہول آنسر از -1۔ آگے دے دیتے ہیں ویریبل r استعمال ہو رہا ہے، تو r پلس سائن r اوور 2r پلس 7 مائنس 5 7r۔ اس میں اگر میں انفینٹی کو اپروچ کروا دوں تو یہ کیا ہو جائے گا انفینٹی پلس سائن انفینٹی، تو انفینٹی کے اندر یہ ہے +1 یا -1 جو بھی آنسر آئے گا وہ انفینٹی میں ایڈ ہوگا تو پھر بھی انفینٹی رہتا ہے، ادھر بھی انفینٹی، یہ 7 ہے، یہ کیا ہو جائے گا ادھر سے بھی یہ آپ کے پاس +1 -1 جو بھی آیا، لیکن یہاں پہ انفینٹی آ رہا ہے، تو انفینٹی کے اندر کوئی چیز پلس ہو جائے یا مائنس ہو جائے انفینٹی ہی رہتی ہے، لہٰذا اگر میں لیمٹ کو اپلائی کر دوں گا تو انفینٹی اوور انفینٹی فارم آ رہی ہے۔ اس میں بھی ہم نے اسی سوال کی طرح ٹی کو کامن نکالنا ہے اور اس میں سے ہم آر کو کامن نکالیں گے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آر کامن نکلا ہے، پھر لیمٹ اپلائی ہوئی ہے تو آنسر جو ہے 1/2 آ گیا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی یہ دیکھ لیں 2x + 3 آ گیا، 5x + 7 آ گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بھی x کا ایکسپوننٹ 1 ہے، نیچے بھی 1 ہے، تو ہائیسٹ ایکسپوننٹ کے جو کوفیشنٹ ہے وہی آنسر ہوتا ہے کیونکہ دونوں ایکول ہیں، تو 2/5 ہی اس کا آنسر آئے گا، یہ تو ہے ڈائریکٹ آنسر، لیکن اگر آپ نے حل کرنا ہو تو x کو آپ اوپر سے کامن نکال لیں گے، نیچے سے بھی x جو ہے کامن آ جائے گا، تو یوں آپ کے پاس یہ جو لیمٹ ہے یہ سم تھنگ اوور انفینٹی، سم تھنگ اوور انفینٹی یہ 0 ہو جائیں گے، 2/5 ہی آپ کے پاس آنسر رہے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اوکے، یہ بیٹا یہ بھی ویسا ہی کوشچن ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ہائیسٹ ایکسپوننٹ x³ ہے، نیچے بھی x³ ہے، تو ان کے جو کوفیشنٹ ہے وہ 2 ہے، نیچے 1 ہے، تو 2/1 آنسر 2 ہی رہے گا، وہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈائریکٹ آنسر رہے گا، لیکن کیسے فائنڈ کرنا ہے، x³ کو کامن نکال، ہائیسٹ جو ویریبل ایکسپوننٹ کے ساتھ ہوتا ہے اسے ہم کامن نکال لیتے ہیں، تو کامن نکال کے پھر وہ کینسل ہو جاتا ہے اوپر اور نیچے سے، تو ریمیننگ فیکٹر آپ کے پاس یہ رہ گیا، ریشنل فنکشن جو ہے ریمیننگ یہ بنا، تو اس میں جس وقت آپ لیمٹ اپلائی کریں گے تو یقیناً وہ 0 ہوتی جائے گی، تو یوں آپ کے پاس یہ سارے بیٹا یہ کوشچنز ہیں، ان کے یہ ریزلٹس ہیں، آگے ان کے یہ بی پارٹ ہے، یہ بی پارٹ کا مطلب ہے کہ مائنس انفینٹی کو بھی اپروچ کروایا ہوا ہے، تو چاہے وہ پلس انفینٹی کو ہو چاہے وہ مائنس انفینٹی کو ہو، آنسر جو ہے وہ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ 0 ہی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ تو یہ بیٹا آپ کے سامنے سلوشن میں پیش کر رہا ہوں، یہ ریمیننگ جو ہے یو ول ہیو ٹو ڈو یور سیلف and there will be no problem in all these questions. اوکے، تو ان سبھی سوالوں کی آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے، تو if you have any problem then you can contact me by SMS, by WhatsApp or in the meeting، ٹھیک ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا، تو یہاں تک یہ کوشچن ہے 36 تک اوکے ہو گیا، تو ریمیننگ جو آگے جو ہے وہ ہے لیمٹ انفائنائٹ لیمٹ، اگلی کو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں لیمٹ ایٹ انفینٹی، اور اس کو بولتے ہیں آگے جو جب ایکس اپروچز 0 ہوگا اس کو کہتے ہیں انفائنائٹ لیمٹس، تو اسے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم جو ڈسکس کریں گے جی، اللہ حافظ۔